دریا کی زمین کو خط لکھ دیا اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خود کو جا۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر آپ کے لیے لے کے قاری حنیف صاحب کا بیان سنیں گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے، کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یا قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا؟ تم جہاد کرو گے، سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے؟ وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں، آئے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے ورنہ ہم یوں تھے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خود کو جا۔ تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے، تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے، شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا۔ فاروق کہتا ہے دریا کو سزا دوں گا۔ خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے۔ فرمایا مجھے تو فرصت نہیں، یہ میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے، تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی۔ آگ نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، دریا نے احترام اور احترام کیا۔ آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا ہے، جدو قاسم ہوسی کا سروتے محبوب حق تعالی۔
ابو بکر عمر دے ہاتھوں سن صادر وڈارا دے مدینے وچ پیا بسدا محمد نال یاراں دے ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چن نال تاراں دے فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے زمین میں زلزلہ آیا زمین پہ کوڑا مارا اس پت ٹھہر جا تجھ پہ فاروق موجود ہے تجھے ہلنے کی اجازت نہیں کوڑا مارا زمین ساکت ہو گئی فاروق اعظم سے زمین لرز گئی 300 میل پر ایک سریا ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے جہاد میں مصروف ہے کفار گھیرا ڈال رہے ہیں فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے سنبھل جاؤ یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں ہوا نے غلامی کی جس کی غلامی ہوا کرے جس کی غلامی زمین کرے جس کی غلامی آگ کرے جس کی غلامی دریا کا پانی کرے آؤ آج تم بھی غلامی کرو پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ تھیٹر لگانے والوں جوا کھیلنے والوں شراب کا دور چلانے والوں آؤ سبق لو جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں بے ادب ہو گئی قوم نہ صحابہ کا ادب نہ انبیاء کرام کا ادب نہ اللہ والوں کا ادب نہ علماء کا ادب نہ قرآن کا ادب ساری چیزوں سے بے بہرے ہو گئے وہ تو صحابہ کرام تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون ایک ایک بال ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی سینگیوں میں خون نکلا ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو بے ادبی نہ ہو نبوت کا خون ہے امام الانبیاء کا لہو ہے صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کا آیا جہاں کسی کا پیر آئے عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا کالی کمری والے کا لہو زمین پہ پھینکوں فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی
اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا. صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں. نہ تم خرچ کرتے ہو نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں. صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو. کبھی یوں بھی کہا کہ آؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کریں گے جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا. اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روئے زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا. قیامت تو آ سکتی ہے، فاروق کے انصاف کو کوئی قائم نہیں کر سکتا. میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو اور اگر یوں ہی جھک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی. فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں. مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے گئے. یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے. جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا. انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے، انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے، انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے. پوچھتا ہوں لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ، کتنا تو نے اپنے اوپر خرچ کیا، کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا، کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا. اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ مجھ پر میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا؟ کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے، محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے تھے. اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے، شعر کرتی ہے، میری توہین کرتی ہے. آج میرا دل دکھا ہے. کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں. مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہر صحابی نے یہ اعلان سنا، بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے. مدینہ منورہ ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو، اور آپ نے دکھے دل سے فرمایا مجھے صدمہ پہنچا، فلانی عورت میرے خلاف شعر کہتی ہے، میری توہین کرتی ہے، مجھے تکلیف ہوئی. کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ میں جنت کا وعدہ کرتا. جتنے صحابہ کرام تھے تمام کے تمام نے ارادہ کر لیا میں کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا، الہی اور میرے پروردگار کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں، حملہ میں نہیں کر سکتا، حملہ میں نہیں روک سکتا. تیرے محبوب
आपने जन्नत का वादा फरमाया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे परवरदिगार, तू बेनियाज है, इस औरत का कत्ल तो मेरे नसीब कर दे। आप सारे समझदार बैठे हैं, हुजूर की मंशा ये तो नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये तो नहीं थी कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम बगैर आंखों वाला आदमी जाके कत्ल करे। आपने तो मदीने के जवानों के लिए ऐलान किया था, बहादुरों के लिए ऐलान किया था, मुजाहिदों के लिए ऐलान किया था। आपने तो मदीने के जो जुर्रतमंद शुजा जवान थे उनके लिए ऐलान किया था। और जब जन्नत का नाम सुना, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ने रो रो कर आंसू बहा दिए, या अल्लाह तेरी करीमी का सदका मांगता हूं, मुझे अता कर दे। और दुआ मांगी, ईशा की नमाज पढ़ी। पता है ये कौन सहाबी है? अल्लाहु अकबर। फटे हुए कपड़े थे इसके, पुराने कपड़े थे, और आपकी खिदमत में आया मसला पूछने, आपकी खिदमत में आया दीन का मसला पूछने। आपके पास बैठा था अबू जहल, आपके पास बैठे थे बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार। तवज्जो करना, आपके दिल में ये बात आ गई कि ये नाबीना आ गया, मोहताज पुराने कपड़ों वाला, ये बड़े बड़े अमीर अब उठ के चले जाएंगे। अच्छी भली तबलीग सुन रहे थे, मेरी इनकी बातचीत हो रही थी, शायद ये ईमान ले आते। अब इस मैले कपड़ों वालों को वाले को देखकर ये उठ जाएंगे। नबी के दिल में बात आई इतनी सी, ये मैले कपड़ों वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला, ये मोहताज नाबीना इस वक्त क्यों आ गया? फौरन जिब्रील आया, कुरान ले आया, और मेरे महबूब, क्या मेरे एक नबी ने को देखकर आपने त्योरी चढ़ाई, मुंह फेर लिया? क्यों रू गर्दानी की, क्यों एराज किया? गरीब को देखकर आप तंग क्यों हुए? जिन अमीरों को इस्लाम की दौलत देना चाहते हो, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन दौलतमंदों को मैंने ईमान देना ही नहीं। आपने रूगर्दानी क्यों की? आपने एराज क्यों किया? आपने तेवड़ी क्यों चढ़ाई? अल्लाह पाक ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिड़की दी, खबरदार मेरे गरीब से अगर मुंह चढ़ा। ये वो सहाबी है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी डांट दिया था। खुदा जाने उसके दिल में दीन और ईमान की, ईमान और कुरान की और नबी की कितनी अजमत होगी, जिसका गवाह खुदा बना, जिसका हिमायती खुदा बनकर आया। सजदे में पढ़ के दुआ मांग ली, ईशा की नमाज का इंतजार किया। ईशा की नमाज पढ़कर पूछता पुछाता उस औरत के मकान पे पहुंचा। नाबीना आदमी, तलवार हाथ में, जो देखे वही मजाक समझे, हाफिज जी आज कहाँ चले? तलवार आपका, तलवार का क्या मेरे ले, क्या करोगे? लगा भाई अल्लाह का सहारा लेके चला हूं, मांगा है उससे जो मिल गया। तो नबी का वादा जन्नत का है, सुभान अल्लाह। मकान मालूम कर लिया, दीवार के ऊपर से फांद कर अंदर चला गया। वो यहूदी औरत सोई हुई थी, सोई हुई थी यहूदी औरत। सोचा अगर यूं वार करूंगा तो बच ना जाए, सीने पर तलवार रखकर वजन दे दिया, 2 टुकड़े हो गए। कत्ल कर दिया नबी की दुश्मन औरत को।
मेरे तेरे जैसा होता उसी वक्त कह देता आओ मेरे नाम का नारा मारो। कत्ल करके फिर वापिस आया मस्जिद नबी में, फिर सजदे शुक्र में रो रहा इलाही मेरा काम मुकद्दर था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। मैं ऐसा काम कर सकता था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। न गली में किसी को बताया, हुजूर के दरवाजे पे पहुंच जाता, या रसूल अल्लाह खुश हो जाओ, मेरे लिए जन्नत की दुआ आपने कर दी, सुभान अल्लाह, मैं वो काम कर आया हूं। पता चला जो अल्लाह की रजा के लिए कोई कुछ काम करता है वो गाता फिरता ही नहीं, वो शोर नहीं मचाता, वो हंगामे नहीं किया करता। इसी को कहता है कि लब बंदो चश्म बंदो गौशी बंद ताबीनी सिर अकबर मा बखन। इश्क का मजा तो तब आता आंखें बंद हो जाए, जुबान बंद हो जाए, दिल ही दिल में महबूब से गुफ्तगू होती रहे। कहते हैं ना दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जी चाहा गर्दन झुका के देख ली। मोहब्बत का तस्का तो पहले पैदा करो, इश्क कहते किसे है पहले ये तो जानने की कोशिश करो। सहाबी ने सारी रात अल्लाह अल्लाह में गुजारी, खुदा का शुक्र अदा किया। नमाज फजर से पहले अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन के जरिए मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर कर दी कि अब्दुल्लाह बिन मक्तूम ने औरत को कत्ल कर दिया। आपने फजर की नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह, लोगों उन लोगों के मुकद्दर को क्या कहोगे जो सरकार के पीछे नमाजें पढ़ा करते थे, जिनका इमाम इमामुल अंबिया हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, शहंशाह कायनात हो, मफखरे मौजूदात हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इमाम हो, मुक्तदी कैसे होंगे। सलाम फिरने के बाद तमाम लोग उठ के चलने लगे। आपने फरमाया ठहर जाओ, मैं तुम्हें जन्नती आदमी की ज़ियारत कराऊंगा। सहाबा बड़े हैरान हुए कि जन्नती कौन आज आ गया। ओ परले कोने में से हाथ पकड़कर लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, इस जवान का कितना खुशनसीबा, कितना ऊंचा मुकद्दर। आप हाथ पकड़ कर लाए, बीच में खड़ा कर दिया, फरमाया देखो जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो वो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को देख ले, इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, इसका हुलिया देखो, इसकी वज़ाक़त देखो, पर इसके लिए जो जन्नत का मैंने वादा किया था वो बिल्कुल पक्का है। उस औरत को रात इसने कत्ल कर डाला। सारे साहबा ले भाई, हम तो सोच रहे थे कल दिन में उसका मकान देखेंगे, पता लगाएंगे, फिर उसका रगड़ा निकालेंगे। ये तो अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीन नहीं, अच्छा रहा रातों रात ही हाथ मार गया। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की जुबान पर यकीन करने वाले लोग कभी ये नहीं सोचा करते कि अब होगा क्या। वो तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कुफर को मिटाने के लिए टूट पड़ते हैं। आज कुफर को मिटाए कौन? हम खुद कुफर को चमका रहे हैं, शिरक को चमका रहे हैं, बिदअत सुन्नतों को मिटा रहे हैं, बिदअतों को चमका रहे हैं। फिर मुजाहिद कैसे पैदा हो, फिर कैसे लोग गाजी बने, कैसे लोग शहादत के प्याले पिए। जो मर जाता है 6 महीने तो उसका पीछा छोड़ते ही नहीं, लगे रहते हैं। आज फलाना है, आज तीजा है, आज फलाना है, आज फलाना, लगे रहो। कोई सूरत ऐसी नहीं जिससे कि कुरान करीम की तबलीग करो। मैं तो इन लोगों से एक सवाल करता हूं, तुम्हारा कुरान से क्या बैर है? तुम लोगों को कुरान क्यों नहीं सुनाते? अल्लाह पाक ने फरमाया फल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व
انفقوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے، مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا. کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، اس کا حال کیا ہے. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی، خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا. نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں انہوں نے کھانا بند کر دیا، انہوں نے پانی بند کر دیا، اور یہ انگور کھا رہا ہے. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے لا؟ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا، عرش والے نے مجھے کھلا دیا. صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے، مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو، میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو، اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مدینے پاک میں ہے، ان کے اختیار میں نہیں، ان کے قبضے میں نہیں، ان کے قابو میں نہیں. صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے، اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی. مثال کے طور پر یوں سمجھو، اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لے اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دو، تو زبان سے کہہ دے بس. تو بتاؤ یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، ان کا اختیار ہی نہیں، ان کی وہاں حکومت ہی نہیں، ان کی وہاں سرداری نہیں، ان کا وہاں چودراہٹ ہی نہیں چلتا. جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟ مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس ظالموں زبان بند کرو، اور کمیلوں بھونکو مت، میری جان کا تم قیمہ بنا سکتے ہو مگر میں ہرگز یہ بات گوارا کرنے کو تیار نہیں میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. تم میرا جو چاہو کرو، میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار. مکے کے کافر آ کے کہنے لگے کوئی تیری آخری آرزو ہو
کوئی تیری تمنا ہو، کوئی پیغام کسی کو دینا ہو۔ صحابی کہنے لگا صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت، صرف ایک تمنا، مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ ہاں، تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھانے گی اچھا، پہننے کی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناگ لڑتا، نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں نے۔ صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی، الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، میں پھانسی لگنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے او میری جان، ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، او میرے چمڑے تو ڈھڑ جا، او میرے لہو تو بہہ جا، او میری چربی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او مدینے والوں، میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جبریل اس کا سلام لے کر آئے۔ آخری سلام پھانسی چڑھتے وقت، سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں، یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیائی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب نہیں۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے، یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام۔ آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے،
उर्सों में जाकर के सजदे भी कर लिए, नाच गाने भी कर लिए और दबड़क दबड़क ढोल खूब बजाए और फिर जन्नत का सीधा रास्ता। खुदावंदी करीम ने ऐलान कर दिया मेरी रजा सिर्फ एक सूरत में है, आओ अपने नफ्स को, अपनी मर्जी को, अपनी रजा को, अपनी तमन्ना को, अपनी ख्वाहिशात को मेरे सामने कुर्बान कर दो। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। लोगों आओ मेरे साथ कारोबार करो, जान मेरे हवाले करो और मेरी रजा खरीद लो, मेरी जन्नत खरीद लो, मेरे बनाए हुए आला दर्जे के बाला खाने खरीद लो, ये तुम्हारे ही लिए मैंने बनाए। तो मुसलमान कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखता। आज हिम्मत बांधो, प्रैक्टिस करो, फौजी तैयारी करो, जुर्रत पैदा करो, बहादुरी पैदा करो, बदमाशी छोड़ो। जिनाकार कौम कभी मुजाहिद नहीं बना कर सकती। फरमाया ला यज़नी ज़ानिन हुवा मोमिनुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ानी जिस वक्त जिना करता है उसका ईमान निकल कर चला जाता है। ला यसरिकु सारिकुन हीना मोमिनुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया चोर जब चोरी करता है उसका ईमान निकल कर दूर चला जाता है। चोरी छोड़ो, जिना और बदकारी छोड़ो, बदमाशी छोड़ो, बदामाली छोड़ो, मिलावट को तबाह कर दो, नीयतों को साफ कर लो, फिर देखो कुदरती दिल में कितना बड़ा जज्बा पैदा हो। वरना बदमाश कौम कभी मुजाहिद नहीं बना करता। क्या खेल बन गया, अच्छे भले समझदार लिखे पढ़े गाने बजाने में फंस करके रह गए। मस्जिद में ढोल तो बजा नहीं सकते, थोड़ी सी शर्म आती है, आगे चलकर शायद वो भी शुरू हो जाए। हारमोनियम शरंगी तो नहीं खड़का सकते, मगर सुबह को नमाज के बाद कुरान नहीं पढ़ते। हर आदमी लाउड स्पीकर खोल के लगा हुआ है, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, कुरान नहीं पढ़ते। पता नहीं काहे में लुत्फ आया सवेरे सवेरे, नाश्ते में लुत्फ आया, कुछ खीर खाने में लुत्फ आया, पता ही नहीं काहे में लुत्फ आया। गजलें गाते हैं मस्जिद में, हर वक्त कुरान नहीं पढ़ते। और मैं कहता हूं खुदा के कुरान को की चोरी न करो, खुदा के कुरान से मुंह न फेरो, लोगों की तवज्जो न हटाओ। अल्लाह पाक कहता वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, तवज्जो करना, हदीस अर्ज कर रहा हूं नबी की, मेरे तेरे नबी की। फरमाया जिस घर में, जिस दुकान में, जिस जगह पे अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, आसमान वालों को वो घर इस तरह नजर आता है जैसे जमीन वालों को 14वीं का चांद नजर आता है। कुरान छोड़ दिया, सुबह उठते ही कवाली शरीफ, कवाली शरीफ, कुरान लड़ता है, काटता है कुरान, कुरान पढ़ते फांसी लगती है। एक लफ्ज अलिफ लाम मीम, 3 लफ्ज है, मेरे नबी ने फरमाया 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम 3 हरफ पढ़ने से 30 नेकियां मिल गई, 10 गुना माफ हो गए, 10 दर्जे बुलंद हो गए एक एक लफ्ज के बदले में। गोया 300 खताएं माफ हो गई, 300 दर्जे बुलंद हो गए, 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम इतना लफ्ज कहने पर तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदमी या औरत या मर्द सुबह सूरत यासीन की तिलावत करता है, जो आदमी सुबह सुबह
सूरत यासीन की तिलावत करता है, औरत हो या मर्द, सुनो काली कमली वाले का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अल्लाह पाक ने यूं फरमाया कि उस दिन सारा दिन के हादसे से, शर से, फितने से, नुकसान से, माल के नुकसान से, जान के नुकसान से, कारोबार के नुकसान से अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं कसम खाता हूं कि सारा दिन का जिम्मेवार मैं बन जाता हूं, सारा दिन का जिम्मेवार मैं बन जाता हूं। ये सूरत यासीन तो नहीं पढ़ते, न सीखते हैं, न सिखाते हैं, न औरतें सीखती हैं, न मर्द सीखते हैं, न बूढ़ी औरतें सीखती हैं, न बूढ़े मर्द सीखते हैं, और कब्र के किनारे लगे हुए हो। और सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया सूरत यासीन अगर कोई कब्रिस्तान में पढ़कर इसाले सवाब कर दे मुर्दों के लिए तो एक दिन की सूरत यासीन से 40,000 मुर्दों की निजात। तुमने इस कुरान को क्या समझा? रहमत इसमें, बरकत इसमें, सआदत इसमें, सुकून इसमें, राहत इसमें, ईमान इसमें, जन्नत इसमें, खुदा की रजा इसमें, नबी की गुलामी इसमें, सब कुछ अल्लाह के कुरान में है। कुरान पढ़ते हुए तुम्हें फांसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। दोस्तों बयान अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर ऐसे ही नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।